یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک حوض نہیں 2 عطا فرمائے، 2 حوض ہیں۔ ایک حوض ہے قبر سے نکلنے کے فوراً بعد، سب سے پہلا مرحلہ حوض کوثر کا، اور دوسرا حوض پرصراط کے پار جنت میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈبل مہربانی فرمائی، کرم ہے۔ اچھا، اگلا مرحلہ اس کا یہ ہے، میں نے اسی پر بات کرنی ہے، وہ جو جملے آپ کے سامنے عرض کرنے ہیں نا وہ آخر میں جا کے۔ میرے عزیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر عطا کیا گیا، صرف حضور کو نہیں بلکہ سب انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوض عطا فرمائے ہیں۔ لیکن کمال کیا ہے، ہر نبی کو جو حوض دیا گیا نا، جو تالاب دیا گیا، وہ تالاب اتنا بڑا ہوگا جتنے تالاب پر ان کی امت آ جائے، جتنی ان کی امت کی تعداد ہوگی نا وہ حوض اتنا ہی ہوگا۔ اب کیفیت کیا ہے، میں حدیث پاک سیدھی آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں۔ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سامورہ بن جندب رضی اللہ عنہ راوی ہیں، فرمایا ان الانبیاء یتباہون ایہم اکثر اصحابا من امہ۔ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام فخر کریں گے آپس میں ایک دوسرے پر کہ کس کے امتی زیادہ ہیں۔ سارے انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فخر کریں گے کس کے امتی زیادہ ہیں، کس کے کلمہ گو زیادہ ہیں۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ يَوْمَئِذٍ أَكْثَرُ كُلُّهُمْ وَارِدَةً، فرمایا مجھے امید ہے میرے حوض پر سارے انبیاء سے بڑھ کر امتیں جمع ہوا کریں گی۔ حضور کی امت سب سے زیادہ بڑی ہے نا۔ اچھا، جب امت زیادہ ہے تو پھر تعداد بھی زیادہ، تعداد زیادہ ہے تو حوض بھی اتنا بڑا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حوض بھی اتنا بڑا۔ وَإِنَّ لِكُلِّ نَبِيٍّ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ قَائِمٌ عَلَى حَوْضٍ، فرمایا ہر نبی اس روز اپنے اپنے حوض پر جلوہ افروز ہوگا، کھڑا ہوگا، ان کے ہاتھ میں ایک عصا ہوگا۔ ظاہر ہے اتنا رش ہے، اتنا رش ہے، عصا ہوگا۔ جو نبی اپنا امتی پہچانے گا، جس امتی کو بھی دیکھے گا یہ میرا امتی ہے، فوراً اشارہ کرے گا بھئی میرے حوض پر آ جاؤ، میرے حوض پر آ جاؤ۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سِيَمًا يَعْرِفُهُمْ بِهَا نَبِيُّهُمْ، فرمایا ہر نبی اپنے امتی کو کسی نہ کسی نشانی سے پہچان دے گا۔ حدیث مکمل ہو گئی۔ سوال پیدا ہوتا ہے ہم کیسے پہچانے جائیں گے؟ یہ حدیث پاک الگ ہے، سیاہ ستہ کی۔ ٹھنڈے تے نہیں ہو گئے تسی، خوش باش ہو نا؟ ہاں، فرمایا کہ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ہر نبی اپنی امت کو کسی نہ کسی نشانی سے پہچانے گا تو صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شخصیات پر، ان کی ذوات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حد و بے حساب رحمتیں نازل کرے۔ ہمارا یہ مسئلہ بھی انہوں نے حل کر دیا۔ پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، روز قیامت تو ساری امتیں میدان حشر میں جمع ہوں گی، آپ اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟ جب حضور نے شفاعت کا بیان فرمایا نا، آپ کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا میری امت 5 کلیان ہوگی۔ بھلا بتاؤ، اگر کسی بڑے میدان میں گھوڑے کھڑے ہوں سیاہ رنگ کے، سارے گھوڑے ایک ہی رنگ کے کھڑے ہوں، اور اس پورے میدان میں، بہت بڑے میدان میں ایک گھوڑا ایسا ہو جو 5 کلیان ہو، یعنی اس کی پیشانی سفید ہو، اس کے ہاتھ سفید ہوں، اس کے پاؤں سفید ہوں، تو بھلا بتاؤ اس کو پہچاننے میں دشواری ہوگی؟ اس کہ یا رسول اللہ کوئی دشواری نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ کیوں؟ سارے گھوڑوں کا رنگ ایک جیسا، یہ سارے میدان میں ایک گھوڑا اکیلا ہی نظر آ رہا ہے، پہچان لیا جائے گا۔ فرمایا میری امت کے پہچان یہ ہوگی کہ ان کے اعضائے وضو میدان محشر میں چمک رہے ہوں گے، ان کی پیشانی چمکے گی، ان کے ہاتھ چمکیں گے، ان کے پاؤں چمک رہے ہوں گے۔ میرے گھوڑے 5 کلیان نہیں، یہ پہچانے جائیں گے۔ یہ وضو کرنے والوں کے لیے ہے، جو کرتے ہیں، جو ناقص چھوڑ دیتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یعنی جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں وضو میں، صحیح طرح وضو کرتے نہیں، ان کے بارے میں بتائیے۔ ان کا نقصان اول سب تو یہ ہے، وہ تو بات کی بات ہے، نماز ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو فروعی مسئلہ ہے، تو ایک الگ بات ہے۔
لیکن یہ بتائیے میدان معاشر میں جس وقت آپ وہاں نظر آئیں تو آپ بجھے بجھے نظر آئیں، آپ کی روشنی زیادہ نہ ہو، آپ کی چمک دمک زیادہ نہ ہو، اور یہ نقصان ہوا آپ کا وضو صحیح طرح نہ کرنے کی وجہ سے، تو بتائیے دنیا میں تو نماز چھوڑی ایک نقصان ہو گیا، وہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نہ پڑے آپ پر تو اس سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا، وہ وضو کر رہے ہیں، ہاتھ یہاں تک دھو رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ہاتھ یہاں تک دھو رہے ہیں، پاؤں دیکھا تو ایتھے تک دھو رہے ہیں۔ وہ دیکھنے والے نے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا جی حضور وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا یہ طریقہ ہے کہ جب تم نے ہاتھ دھونے ہیں تو یہاں تک دھونے ہیں، پاؤں دھونے ہیں تو ٹخنوں تک دھونے ہیں۔ وہ مسئلہ کہہ جی وہ ٹھیک ہے، مسئلہ تو آپ نے یہ بیان کر دیا، ہمیں بھی یہی آتا ہے، لیکن خود آپ کو دیکھا گیا ہے وضو کرتے ہوئے آپ ہاتھ یہاں تک دھوتے ہیں، پاؤں یہاں تک دھوتے ہیں۔ فرمایا دیکھ لیا ہی؟ عرض کیا جی ہاتھ دیکھ لیا ہے۔ فرمایا اچھا اب تجھے بتانا ہی پڑے گا، یہ اس لیے کرتا ہوں کہ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا نا، قیامت کے دن یہ اعضاء منور ہوں گے، چمکیں گے، روشن ہوں گے، اور اسی روشنی کی بنا پر پہچان ہونی ہے نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں۔ ابو ہریرہ چاہتا ہے ذرا جلدی پہچان لیا جائے، اس لیے یہاں تک دھوتا ہے۔ کل سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں، ان کا مزاج اپنا ہوتا ہے، ان کے پیمانے بھی اپنے ہوتے ہیں، یہ خود اپنا جو ہے نا انتظام خود کر لیتے ہیں، یہ اپنی۔ اب اگر آپ نے سن لیا جناب آپ کریں، لیکن یہ پہلا اعزاز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کوئی نہیں آ رہی؟